السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، قرآن کریم کو آسان طریقے سے سیکھے، یہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو شروع کر رہے ہیں وہ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو، یعنی کہ جو بالکل الگ ہوتے ہیں، جو ملے ہوئے جوائنٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کو مفردات کہتے ہیں۔ تو مفردات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے صحیح طریقے سے مخرج سے پڑھنا۔ تو اگر ہم یہ چیز سیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو آگے جو مرکبات جوائنٹ حروف آئیں گے، جو جملے جو سینٹنس آئیں گے، اس کو پڑھنا اور مخرج سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر، اے میرے رب آسان کر، ولا تعسر، اور مشکل نہ کر، وتمم بالخیر، اور عافیت کے ساتھ پورا فرما، وبک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا فتاح، اے علم کے کھولنے والے، اے علم کے دینے والے، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم کو بڑھا، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہم دل سے، سچے دل سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہماری جو یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم آسانی کے ساتھ پڑھے، مخرج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الف، الف کو جلدی پڑھنا ہے۔ با، تا، سا۔ اب ناظرین یہاں دیکھیں، یہ تینوں حرف کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اس میں جو فرق ہے وہ نقطوں کا فرق ہے۔ اگر اس طرح کی شکل کے نیچے ایک نقطہ آوے تو با، دو نقطے آوے تو تا، اور اوپر تین نقطہ آوے تو سا۔ جیم، ہا، ہو، نقطہ نیچے ہو تو جیم، اور نقطہ اوپر ہو ایک نقطہ تو خو، اور نقطہ نہ ہو تو ہا۔ گلے کے اندر سے پڑھنا ہے، بالکل صاف پڑھنا ہے، ہا۔ دال، ذال، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس پر نقطہ نہیں ہے تو یہ دال ہے، اور اس پر نقطہ ہے تو یہ ذال۔ را، زا، یہ رو ہے۔ رو کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہ زا بن جائے گا، اور زا، اور یہ زا ہے، اور اس کا ایک نقطہ ہٹا دے ہوئے تو یہ کیا بن جائے گا؟ رو۔ یہ رو بھی ہے اگر نقطہ ہٹ جاوے تو، اور نقطہ اوپر آ جاوے تو زا۔ یہ رو ہے، اس کے اوپر نقطہ آ جاوے تو یہ زا بھی بن سکتی ہے۔ سین، شین، نقطوں کا فرق ہے۔ صاد، ضاد، نقطے کا فرق ہے۔ یہاں نقطہ ہے تو ضاد، اور نقطہ نہیں ہے تو صاد۔ طا، ظا، نقطے کا فرق ہے۔ عین، غین۔ ناظرین یہاں پر ایک بات ہم سمجھ لے ہوئے کہ کچھ حرف ایسے ہیں جو منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پور پڑھنا، جیسے کہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، ان کو منہ بھر کر پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی انسان کھاتے ہوئے بات کرتا ہے تو اس کی آواز کس طریقے سے جاڑی آتی ہے، اس طریقے سے منہ بھر کر جاڑا پڑھنا ہے اس کو۔ فا، قاف۔ ناظرین یہاں پر ہم ایک چیز کو سمجھے
کہ جیسے یہاں پر فا ہے، اب فا اور قوف کے پہچاننے کا ہم اس کو اگر مفردات میں لکھا ہوا ہے، الگ الگ لکھے ہوئے ہیں حرف ہے یہ، تو اس کو آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن یہ جب جملے کے بیچ میں آتے تو اس وقت اس کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو یہاں پر یہ گول لکھا ہوا ہے، یہ مین، اس کو اوپر کا جو اس کا ہیڈ ہے، اس کا منہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہ قوف اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے اوپر یہ گول سرکل کے اوپر ایک نقطہ ہے تو فا، اور سرکل کے اوپر دو نقطے ہے تو قوف، یہ فرق ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر یہ مفردات میں تو اس کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر جملے کے بیچ میں آتے تو وہاں پر اس طریقے سے ایک سرکل اور گول نشان ہوگا، تو وہاں پر ایک نقطہ ہوگا تو فا پڑھیں گے، دو نقطے ہوں گے تو قوف پڑھیں گے۔ کاف، یہ قوف منہ بھر کر، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، قوف ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے، اس کو کاف پڑھنا ہے۔ لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ناظرین یہاں پر ایک بات ہم غور کریں کہ جیسے کہ یہاں پر یہ یا ہے، اس کے نیچے دو نقطے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک یا ہے، اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں، تو دو نقطے نیچے ہو تب بھی یا ہوتی ہے، اور نقطے نہ ہو تو بھی یا پڑھتے ہیں۔ تو نقطے آتے بھی ہیں اور نہیں بھی آتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل مفردات ہی ہیں، سب الگ الگ لکھے ہوئے، جیسے کہ تا، تو، سا، وہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ کر سمجھ لینا۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر سے شکلیں بتا رہا ہے کہ ایک حرف ہے، اس کے وہ قرآن کریم میں کتنی سٹائل سے آتا ہے، کتنے الگ الگ اس کے لکھنے کے طریقے ہیں۔ تو یہاں پر ہے الف کی 3 شکل ہے، الف الف الف۔ با کی 3 شکل ہے، با با با۔ تا کی 4 شکل ہے، تا 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 تا۔ جیم کی 2 شکل ہے، جیم جیم۔ دال کی 2 شکل ہے، دال دال۔ عین کی 3 شکل ہے، عین عین عین۔ فا کی 3 شکل ہے، فا فا فا۔ کاف کی 3 شکل ہے، کاف کاف کاف۔ لام کی 3 شکل ہے، لام لام لام۔ میم کی 3 شکل ہے، میم میم میم۔ نون کی 3 شکل ہے، نون نون نون۔ ہا کی 4 شکل ہے، ہا 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 ہا۔ حمزہ کی 3 شکل ہے، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی 3 شکل ہے، یا یا یا۔ تو ناظرین یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو حرف ہے، اوپر عین اور نیچے حمزہ، دونوں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک ہے عین اور ایک ہے حمزہ۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں کس طرح کہ یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے؟ دکھنے میں تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ تو یہ عین جو ہوتا ہے وہ اس کا اوپر کا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے، اور حمزہ کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اگر مفردات میں لکھے ہوئے آتے تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اور مفردات میں لکھے ہوئے آتے ہیں، مرکبات میں لکھے ہوئے آتے ہیں، تو مرکبات میں تو حمزہ کو پہچاننا آسان ہے۔ عین حمزہ جو ہوتا ہے وہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور مرکبات میں عین جو ہوتا ہے، جو ملے ہوئے ہر جملے ہوتے ہیں، جو سینٹنس پورے ورڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو عین ہوتا ہے وہ جوائنٹ ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اور حمزہ کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے۔ تو مرکبات میں یہ دونوں کا پہچاننے کا فرق یہ ہے، اور مفردات میں تو عین بڑا ہوتا ہے اور حمزہ
چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر کا حصہ پہچاننا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس سے آپ کو سیکھنے ملا ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے، ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔